آپ جانتے ہوں گے کہ 16ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک ایک حیران کن سائنسی انقلاب برپا ہوا جس نے انسانی سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس انقلاب کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس پر ایک مشہور کتاب لکھی گئی 1962 میں، جس کتاب کا عنوان ہے دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنز۔ یہ کتاب تھامس کوہن کی لکھی ہوئی تھی، جو کہ ایک ہسٹورین بھی تھے، ایک فلاسفر بھی تھے، اور انہوں نے ہارورڈ سے فزکس بھی پڑھی ہوئی تھی۔ کوہن نے کہا کہ سائنس میں تبدیلیاں انقلاب کی صورت میں آتی ہیں۔ ان کے مطابق سائنسدان عام طور پر ایک مشترکہ فریم ورک کے اندر کام کرتے ہیں جسے پیراڈائم کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنے کے نظریات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدان ایسی چیزیں بھی دریافت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو موجودہ پیراڈائم سے میل نہیں کھاتی۔ ان چیزوں کو انوملیز کہا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ انوملیز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب بہت زیادہ ہو جائیں تو پرانا پیراڈائم ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا پیراڈائم آ جاتا ہے۔ اس کو کوہن نے سائنسی انقلاب کا، یعنی کہ جب دنیا کو دیکھنے کا پیراڈائم مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوپرنیکس کا بارتولمیوس کی جگہ لینا، یا گیلیلیو اور نیوٹن کا ارسطو کی جگہ لینا، یا آئنسٹائن کا نیوٹن کی جگہ لینا، یہ سب پیراڈائم شفٹس تھے، پیراڈائم میں تبدیلیاں تھیں۔ ہسٹورینز اکثر لکھتے ہیں کہ سائنسی انقلاب کی شروعات نکولس کوپرنیکس سے ہوئی، جو پولینڈ کے ایک مفکر تھے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکولس کوپرنیکس سے پہلے بھی اس قسم کے خیالات اور لوگوں نے بھی پیش کیے تھے۔ مثال کے طور پہ نیکول اوریزمے نے بھی اس قسم کے خیالات اپنی کتاب میں لکھے۔ اوریزمے 14ویں صدی میں رہتے تھے، یعنی کہ کوپرنیکس سے تقریباً 150 سال پہلے، اور 1320 کے قریب فرانس کے علاقے نورمنڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سادہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں بشپ بھی بنے۔ انہوں نے اس سوال پر غور کیا کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ زیادہ معقول ہے کہ زمین حرکت کرے بجائے اس کے کہ پورا آسمان زمین کے ارد گرد گھومے۔ لیکن آخرکار اوریزمے نے اس خیال کو رد کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بائبل کے مطابق نہیں۔ بائبل کے مطابق زمین کو ساکن رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود ان کی خدمات بہت اہم تھیں۔ انہوں نے ایسٹرولوجی یعنی نجوم پر تنقید لکھی اور کہا کہ یہ ناقابل اعتماد چیز ہے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ نجومیوں سے بہتر کسان اور ملا موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ انہوں نے ریاضی اور طبیعیات میں بھی اہم کام کیا، جیسے گراف بنانے کی ابتدائی طریقے اور گرتی ہوئی اشیاء کے بارے میں خیالات۔ یہ سب گیلیلیو سے بھی بہت پہلے کی کہانی ہے اور قصہ ہے۔ اور اوریزمے کے خیالات ایک سائنسی انقلاب شروع کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ انہوں نے ان خیالات کو زیادہ پرزور طریقے سے پیش نہیں کیا، یا ان کے زمانے کے لوگوں نے اس پر اور ان کے خیالات پر کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مورخین کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہانی کہاں سے شروع کی جائے اور کن شخصیات کو نمایاں کیا جائے۔ اب ہم دوبارہ نکولس کوپرنیکس کی طرف آتے ہیں۔ وہ 1473 میں پولینڈ میں پیدا ہوئے، ایک امیر تاجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت تعلیم یافتہ تھے اور کئی یونیورسٹیوں میں پڑھے۔ انہوں نے کئی زبانیں سیکھیں اور ریاضی، فلکیات اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے چرچ کی ایک عہدیدار اور طبیب کے طور پر گزارا۔ کوپرنیکس کو فلکیات میں اس لیے دلچسپی ہوئی کیونکہ وہ جو اس زمانے کا نظام تھا اس کو بہت کمپلیکس اور پیچیدہ سمجھتے تھے، خاص طور پہ جو ریٹروگریڈ موشن ہے، جس میں پلینٹس جو ہیں وہ آسمان میں پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے چلتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ کوپرنیکس نے سورج کو مرکز ماننے والا نظام پیش کیا۔ ان کے مطابق زمین ہر 24 گھنٹے میں اپنی جگہ پر گھومتی ہے اور ہر سال ایک بار سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ انہوں نے یہ خیال 1514 میں پیش کیا، لیکن مکمل طور پر شائع نہیں کیا کیونکہ انہیں مذہبی مخالفت کا خوف تھا، خاص طور پہ چرچ کا خوف تھا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ ہیلیو سینٹرزم نہ صرف غلط ہے بلکہ ایک قسم کا گناہ ہے۔ کوپرنیکس نے اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں جا کر اپنی مکمل کتاب شائع کرنے کی اجازت دی۔ اپنی موت سے کچھ ہی پہلے انہیں اپنی کتاب آن دی ریولوشنز آف دی ہیونلی افیئرز کی پہلی کاپی ملی۔ روایت کے مطابق انہوں نے کتاب دیکھی، مسکرائے اور پھر پرسکون طریقے سے لیٹ گئے
اور اپنی وفات پا گئے۔ کپرنیکس نے ہیلیو سینٹرسزم ایجاد نہیں کیا تھا۔ قدیم یونانی فلکیات دان ایرسٹارکس آف ساموس نے یہ خیال تقریباً 1800 سال پہلے پیش کیا تھا۔ ایرسٹارکس نے یہ بھی کہا تھا کہ ستارے دراصل سورج جیسے ہیں، بس بہت دور ہیں، اور یہ کہ زمین اپنی جگہ پر گھومتی ہے، لیکن اس کے خیالات کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ کوپرنیکس نے ہیلیو سینٹرزم کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس نے اسے واضح اور منظم انداز میں پیش کیا۔ تاہم کوپرنیکس نے نئے مشاہدات سے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہیلیو سینٹرسزم درست ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک زیادہ بہتر اور سادہ سمپل ماڈل ہے جو ریاضی کے لحاظ سے زیادہ معقول ہے۔ اس کے نظام میں سیاروں کی الٹی گھومتی ہوئی حرکت، یعنی جس کو ریٹروگریڈ موشن کہتا ہے، ختم ہو جاتی ہے اور سیارے ایک واضح ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کوپرنیکس نے کئی پرانے خیالات برقرار رکھے۔ اس کی ریاضی کافی الجھی ہوئی تھی۔ سیارے اب بھی شفاف گول دائروں میں حرکت کرتے تھے، پرفیکٹ سرکلز میں۔ اس کی کتاب کا بڑا حصہ قدیم فلکیات دان بطولمیوس کی ڈیٹا پر مبنی تھا۔ کوپرنیکس خود بھی محتاط اور مذہبی انسان تھا۔ اس نے اپنی کتاب پوپ کے نام منسوب کی۔ چرچ نے فوراً اس کے خیالات کی مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی پبلشر نے بھی ایک نوٹ شامل کیا جس میں کہا گیا کہ کتاب صرف ایک ریاضی ماڈل ہے، ضروری نہیں کہ یہ حقیقت ہو، ضروری نہیں کہ یہ درست ہو۔ شروع میں ہیلیو سینٹرسزم پر نہ کوئی عوامی احتجاج ہوا اور نہ ہی کوئی جنگ۔ اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو اس کا علم تھا یا وہ اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ بحثیں زیادہ تر یونیورسٹیوں میں یا انٹلیکچوئلز میں ہوا کرتی تھیں اور عام لوگ کہتے تھے کہ سانوں کی۔ اور یاد رہے کہ عام لوگوں کو تعلیم ہی میسر نہیں تھی تو وہ یہ کتابیں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ مگر یہ ابھی صرف اور صرف شروعات تھیں۔ در حقیقت ایک بہت بڑا اور تاریخی سائنسی انقلاب جنم لے رہا تھا۔ نئے طریقے، نئے تجربات، نئی کتابیں سامنے آئیں اور سائنسدانوں نے اتھارٹی پر سوال اٹھانا شروع کیا اور شواہد کو اہمیت دینا شروع کی۔ اس انقلاب نے علم پیدا کرنے اور پھیلانے کے طریقے کو مکمل طور پر انسانی تاریخ میں بدل کر رکھ دیا۔ اگلی بار ہم ٹائکو براہے اور جوہانس کیپلر سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔